الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین لم نکن نطعم المسکین صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی و آل محمد دعائے سلامتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی غازہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ بھی اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، سفر آخرت کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے اور آج ہم اپنے 27ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اس موضوع پر 26 تقاریر ہماری مکمل ہو چکی ہے اور پچھلی 2 نشستوں سے ہماری گفتگو جو جاری ہے وہ قیامت کے موضوع پر جاری ہے اور آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا کہ قیامت کا مرحلہ وہ مرحلہ ہے جو برزخ سے بھی زیادہ وحشتناک ہے۔ دیکھیے، جب برزخ کے موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ برزخ وہ منزل آخرت ہے جو سب سے طویل منزل آخرت ہوگی اور برزخ وہ منزل آخرت ہے جو وحشتناک منزل ہوگی، لیکن قیامت وہ منزل آخرت ہے اور وہ مرحلہ آخرت ہے جو برزخ سے بھی زیادہ وحشتناک ہے۔ بلکہ جملہ بدل کر یوں کہہ دیتا ہوں کہ قیامت کا مرحلہ وہ مرحلہ ہے جو برزخ سے زیادہ وحشتناک بھی ہے اور برزخ سے زیادہ آرام دہ بھی ہے۔ صحیح ہے، دونوں چیزیں ہیں۔
آپ کہیں مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی چیز ہے قیامت، اور دونوں چیزیں اسی میں پائی جاتی ہے کہ آرام دہ بھی ہو رہی ہے اور یہی قیامت وحشتناک بھی ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے سامعین محترم، جب ظرف تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر نتائج بدل جایا کرتے ہیں۔ بالفرض جیسے بارش ہے، یہ بارش جب برستی ہے تو جب پھولوں پر برستی ہے تو یہ خوشبو دیتے ہیں، اسی طریقے سے جب گندگی پر برستی ہے تو پھر یہ ہر جگہ بدبو پھیل جاتی ہے۔ بارش ایک ہے، ظرف تبدیل ہوئے تو نتیجے تبدیل ہو گئے۔ بالکل ویسے ہی قیامت ایک ہی ہے، لیکن جب لوگ مختلف ہو گئے تو نتیجے بھی تبدیل ہو گئے۔ لہٰذا جو مشرکین ہوں گے، جو منافقین ہوں گے، جو بدکار افراد ہوں گے، وہ جب قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو یہ منزل وحشتناک نظر آئے گی، لیکن جو متقین ہوں گے، جو متقین ہوں گے اور جو نیکوکار ہوں گے اور جو مولا کے چاہنے والے ہوں گے، جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو پھر ان کے لیے یہ منزل آرام دہ اور سکون دہ ہوا کرے گی۔ اسی لیے روایت کے جملے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مفہوم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روایت کے مفہوم ہے کہ جیسے ہی قیامت آئے گی تو چونکہ انسان قیامت سے پہلے ہوگا برزخ میں، اور جب قیامت آ جائے گی تو برزخ سے لوگ جیسے ہی نکل کر آ رہے ہوں گے، قیامت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبان پر شکوے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبان پر شکر کے کلمے ہوں گے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم برزخ میں ہی ٹھیک تھے، یہ قیامت کے میدان میں ہمیں کہاں بھیج دیا گیا اور ہم یہاں کیوں آ گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ برزخ سے زیادہ ہم یہاں پر اچھے ہیں، یہاں پر ہمیں زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو یہ دو کلمات آپ کو نظر کیوں آئیں گے؟ یہ دو نتیجے اس لیے ہوں گے کیونکہ جو بدکار، جو مشرکین، جو کفار، جو منافقین ہوں گے، جب وہ برزخ میں عذاب جھیل رہے تھے اور ان کو قیامت کی طرف بھیج دیا گیا تو وہ کہیں گے کہ وہ جو عذاب تھا وہ پہلے صحیح تھا کیونکہ اس کی شدت کم تھی، لیکن جب قیامت میں آ گئے تو اب اس کی شدت بہت زیادہ ہے، تو وہ والا عذاب ہمارے لیے بہتر تھا، قیامت آنی نہیں چاہیے تھی، ہم برزخ میں زیادہ اچھے تھے۔ لیکن کچھ لوگ جن کی زبان پر شکر کے کلمے ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے، مولا کے چاہنے والے ہوں گے۔ جب یہ آئیں گے تو وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے اچھا ہوا ہم یہاں پر آ گئے، برزخ میں نعمتیں تھیں، ان کا اپنا فائدہ تھا، لیکن جیسی نعمتیں قیامت میں ہیں، جیسا اجر قیامت میں مل رہا ہے، جیسا ثواب قیامت میں ملے گا، وہ ثواب تو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں پر اچھے ہیں۔ تو دو نتیجے ہو گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ قیامت ہمارے لیے اور وحشتناک ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ قیامت ہمارے لیے سکون دہ اور آرام دہ ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ اب سامعین محترم آئیے ایک اور مرحلہ آگے دیکھیے، قیامت میں اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ہر انسان یقیناً جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں قیامت میں کامیابی مل جائے، ہمیں ہم سرخرو ہو جائیں کسی طریقے سے، ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہترین سے بہترین مقام لے سکیں، ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا قیامت پر عقیدہ پختہ ہو، قیامت پر عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ اچھا آپ کہیں مولانا صاحب ہم سب کا عقیدہ ہے؟ دیکھیے سب کا عقیدہ وہ ہوتا ہے جو دل سے بھی اقرار کیا جائے۔ میں صرف زبانی عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور پانچویں قیامت، مولانا صاحب مانتے تو ہے نہیں۔ ایک ہوتا ہے زبانی اقرار، ایک ہے دل سے اقرار۔ دل سے اقرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب قیامت کا خوف دل میں بسا ہوا ہوگا اور قیامت کا عقیدہ ہر لمحے یاد آتا رہے گا تو پھر انسان اچھائیاں زیادہ کرتا رہے گا اور برائیوں سے پیچھے ہٹتا رہے گا۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے قیامت میں کامیاب ہونے کے لیے کہ انسان قیامت پر اپنا عقیدہ پختہ کرے اور قیامت پر عقیدہ پکا کرے، انسان اس عقیدے کو محکم سے محکم تر بناتا چلا جائے، کیونکہ یہ وہی عقیدہ ہے قیامت کا جس کے بارے میں سب سے زیادہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اچھا بلکہ دو عقیدے ایسے ہیں جس کے بارے میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور اس پر سب سے زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کون سے عقیدے؟ ایک تو ہو گیا قیامت کا عقیدہ کہ جس پر شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے اور جس پر آج کل جو ہمارے مخالفین ہیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ اٹیک بھی کرتے ہیں ان عقیدوں پر تاکہ راہ راست سے ہٹا دیا جائے۔ ایک عقیدہ ہے قیامت کا اور ایک اچھا نہیں آج کے حساب سے بتائیں، ولایت کا تو عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، ولایت اس کے ضمن میں آ جائے گی۔ عقیدہ ہے ظہور امام کا، یہ دو عقیدے، ایک ہے ظہور امام کا عقیدہ، ایک ہے قیامت کا عقیدہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے اس پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ دیکھیے جو ہمارے مخالفین ہیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ اٹیک کرتے ہیں پہلے ظہور امام پر، کہ پہلے ان لوگوں کو یہ قائل کیا جائے کہ ظہور امام نہیں ہونے والا، کوئی مہدی نہیں ہے، کوئی مہدی نہیں آنے والا اور کسی کا ظہور نہیں ہونے والا۔ پہلے اس بات پر زور دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف وسوسے انسان کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسی لیے روایتیں، میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی تھی کہ آخری زمانے میں جو اپنے چاہنے والے ہوں گے وہ ظہور کے عقیدے میں شک رکھیں گے۔ ایک روایت اگر آپ کو یاد ہو وہ میں نے پیش کی تھی، کیا روایت تھی
کہ آخری زمانے میں ہمارے اپنے چاہنے والے وہ جب دیکھیں گے کہ زمانے کے امام کا ظہور نہیں ہو رہا تو وہ سامنے سے کہیں گے فی ای واد سلکا، یہ ہمارا امام کس وادی میں جا کر نعوذ باللہ چھپ کر بیٹھ گیا، کیوں نہیں آتے باہر. اسی طریقے سے بعض لوگ کہیں گے او ہلکا، یہ ہلاک ہو چکے ہوں گے اس لیے نہیں آ رہے. او لم یولد، ہلاک کیا اب تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے اس لیے نہیں آ رہے. تو جو پہلا اٹیک کیا جاتا ہے وہ ظہور امام کے عقیدے پر اٹیک کیا جائے گا. بلکہ میں آپ کے سامنے ایک اور روایت پیش کروں اس سے بڑھ کر کیسے اٹیک کیا جائے گا. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ان کا فرمان گرامی ہے کہا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے جو مومنین کا جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہوگا، وہ لوگ کیا کہیں گے آخری زمانے میں یہ کہہ رہے ہوں گے، جب دیکھیں گے کہ ظہور نہیں ہو رہا تو وہ لوگوں سے کہنے لگیں گے اور بہکانا شروع کریں گے کہ دیکھو ہم ابھی ابھی آ رہے ہیں امام کا جنازہ پڑھ کر، نعوذ باللہ. صحیح ہے، یہ کہا جائے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے اور ظہور کر کے انہوں نے قیام بھی فرما لیا، اس کے بعد ان کی شہادت بھی ہو گئی ہے اور ابھی ابھی ہم ان کے جنازے میں شرکت کر کے آ رہے ہیں اور ان کی نماز پڑھ کر آئے ہیں. یہ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا کہ اب امام کا کوئی ظہور نہیں بچا ہے. تو یہ پہلا عقیدہ ہوگا جس پر اٹیک کیا جائے گا، وہ ہے ظہور امام کا عقیدہ. آج بھی کیا جا رہا ہے، جیسے مختلف لوگ دعوے کرتے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ظہور امام سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے. اسی طریقے سے ایک اور عقیدے پر جو حملہ کیا جائے گا وہ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ قیامت کا عقیدہ. اس پر زیادہ حملہ کیا جائے گا. آپ دیکھیے جو قیامت کا عقیدہ ہے نا، اس نے سارے عقیدوں کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اگر بالفرض قیامت ہی ہٹ جائے تو کیا ضرورت ہے مجھے اللہ کو ماننے کی؟ جب حساب کتاب ہی آگے نہیں ہے تو اللہ کو کیوں مانے؟ کیوں رسولوں کے سلسلے کو مانے اور کیوں اماموں کے سلسلے کو مانے؟ کیوں اللہ کو عادل مانے؟ یہ صفات ثبوتیہ کا عقیدہ، یہ صفات سلبیہ کا عقیدہ، یہ ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قیامت ہی نہیں ہے، آگے حساب و کتاب نہیں ہے تو سارے عقیدے ہٹ جائیں گے. تو یہ عقیدہ قیامت وہ ہے جس نے سارے عقیدوں کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے انسان تمام عقیدوں کو جو ہے وہ محفوظ کیے ہوئے، کیونکہ عقیدہ قیامت آگے موجود ہے، پتہ ہے آگے حساب کتاب ہونے والا ہے. لیکن یہ وہ عقیدہ ہے جس پر حملہ کیا جائے گا اور حملہ ہو بھی رہا ہے. آپ دیکھیے آپ کو مؤمنین میں سے بھی کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں. مولانا صاحب یہ کہیں کہانیاں تو نہیں ہیں، یہ کہیں اسٹوری تو نہیں ہے کہ بالفرض ہم مریں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور ایک میدان لگنے والا ہے، پھر وہاں پر حساب و کتاب بھی ہوگا، پھر وہاں میزان ہوگا، پھر ایک جنت ہے جہاں نعمتیں نعمتیں ہیں، جو مانگو گے ملے گا، پھر ایک جہنم ہے وہاں پر عذاب ہے. مولانا صاحب کہیں یہ کہانیاں تو نہیں ہیں. ایک اور جو سوال آتا ہے، مولانا صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہم ڈبل بیوقوف بن رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ ڈبل بیوقوف کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ بتائے جا رہے ہیں فلاں چیز پہننا حرام، فلاں چیز سننا حرام، فلاں چیز کھانا حرام، فلاں چیز پینا حرام، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ تمہیں کرنا پڑے گا، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، یہ نماز پڑھنی ہے، اتنے روزے رکھنے ہیں، حج پر بھی جانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. مولانا صاحب اتنی ساری چیزیں بتا رہے ہیں، پتہ چلے مرنے کے بعد کوئی قیامت ہی نہیں تھی، کوئی میدان نہیں لگنے والا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو یہ تو ہم ڈبل بیوقوف بن گئے، دنیا میں بھی لذتیں نہیں اٹھا سکے، دنیا میں بھی ہمارا فائدہ نہیں ہوا اور قیامت میں بھی نقصان میں رہے کیونکہ قیامت ہے ہی نہیں. تو اس طریقے کے وسوسے انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ کسی طریقے سے انسان قیامت کے عقیدے سے پھر جائے. یہاں سے اگر پھر گیا سارے عقیدوں کی بنیاد گر جائے گی، سب عقیدے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ قیامت کے عقیدے پر ایمان رکھنا انتہائی ضروری ہے. اب آئیے وہ لوگ جو قیامت پر شک کرتے ہیں ان کا میں انجام بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کا انجام ہونے والا کیا ہے. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے سورہ مدثر سے آخری کی آیتیں پیش کر رہا ہوں اور سورہ مدثر میں پروردگار عالم نے آخری آیتوں میں ایک منظر کھینچا ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد. انجام بتا رہا ہوں کن لوگوں کا؟ جو قیامت پہ شک کرتے ہیں یا قیامت کا انکار کرتے ہیں. جزاکم اللہ، ساتھ رہیے گا میرے. ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ سورہ مدثر کی آخری آیتوں میں پروردگار عالم نے ایک منظر کھینچا، ایک تصویر دکھا رہا ہے اللہ. اور وہ تصویر کیا ہے اور وہ مرحلہ کب کا ہے، منظر کب کا ہے؟ منظر اس وقت کا ہے قیامت آ چکی ہے، حساب کتاب ہو چکا ہے، جنت میں جانے والے جنت میں چلے گئے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے گئے. صحیح ہے، یعنی سب کچھ جو ہے وہ ہو چکا ہے، حساب کتاب کی منزل گزر گئی، پل صراط ہو چکا ہے، سب کچھ ہو گیا. اب کچھ لوگ جنت میں ہیں، کچھ لوگ جہنم میں. اب یہاں اللہ منظر بیان کر رہا ہے کیا ہوگا. اب دیکھیے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کچھ مؤمنین کے بارے میں جو جہنم میں جائیں گے. پہلے تو یاد رکھیے مؤمنین اتنا آسانی سے جہنم میں جانے والے نہیں ہیں. پہلے یہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو دنیا میں گناہوں سے پاک کیا جائے، ان کو بیماری میں مبتلا کیا جائے گا، ان کو مختلف پریشانیوں میں ڈالا جائے گا کہ کسی طریقے سے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے. اب بھی گناہوں سے پاک نہیں ہوئے تو پھر ان کی موت، ان کی روح کو سختی سے قبض کیا جائے گا کہ اب یہاں پر کسی طریقے سے گناہوں سے پاک ہو جائے. اور زیادہ گنہگار ہے تو اب کہاں پر؟
قبر کے مرحلے میں اب یہاں پر سختیاں دی جائیں گی کہ کسی طریقے سے یہاں پر فشار قبر ہو گیا, دوسرے عذاب دے دیے گئے کہ یہاں کلیئر ہو جائے, قیامت میں کم از کم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, پاک صاف ہو کر پہنچے, اس کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہو. قبر میں بھی اگر پاک نہ ہوا تو پھر برزخ میں, اب برزخ میں پریشانی کا سامنا ہے کہ یہاں پر بھی اپنے عذاب بھگت رہا ہے, گناہوں کی سزا بھگت رہے گی. اب جب برزخ میں بھی پاک نہیں ہوا تو اب آتا ہے قیامت کا مرحلہ. اب قیامت میں بھی کوشش کی جائے گی کہ ابتدا میں اس کو کسی طریقے سے پاک کر دیا جائے. دھوپ میں کب سے کھڑا ہوا ہے, صحیح ہے, گناہ جڑ رہے ہیں بالفرض, اسی طریقے سے دوسری پریشانیاں لائی جا رہی ہے اور کسی طریقے سے گناہ معاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ مومنین ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا, صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ مومنین بالکل جہنم سے بری ذمہ ہیں اور وہ جہنم دیکھیں گے بھی نہیں, ایسا نہیں. کچھ مومنین ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. اب میں بتا رہا ہوں کون سے مومنین جہنم میں جانے والے ہیں. پروردگار عالم نے سورہ مدثر میں منظر کھینچا. اچھا یاد رکھیے گا, مومنین کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا, کبھی بھی نہیں جائے گا, یہ یاد رکھیے گا. جو مومن ہے, مومن کا مطلب ہے عقیدہ سلامت ہے, ایمان رکھتا ہے, امیر المومنین کی ولایت ہے, ساری چیزیں اللہ پر ایمان ہے, رسول کی رسالت پر ایمان ہے, امیر المومنین اور ان کے بیٹوں کی ولایت پر ایمان ہے. ایمان ہے تو اب اس کا مطلب یہ کہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. بالآخر ایک وقت آئے گا جب عذاب ختم ہو جائے گا تو یہاں سے نکلے گا اور آ جائے گا جنت میں اور اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. ایک وقت تو ایسا آنے والا ہے. اچھا جہنم بھی دو طرح کی ہے, یاد رکھیے گا. ایک وہ جہنم ہے جس میں سارے کافر, سارے مشرک, سارے منافق, اس طریقے کے لوگ ڈالے جائیں گے. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے, جن کے لیے کہا گیا ہم فیہا خالدون, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے, کبھی باہر نہیں آنے والے. اور یہ جو مومنین ہیں پھر یہ کیسے باہر آئیں گے جب جہنم کی صفت یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے, علماء نے بیان کیا کہ جہنم کے ساتھ یہ ایک اور پورشن ہوگا, اسے بھی جہنم کہا جائے گا, یا جہنم میں اوپر والا طبقہ ہوگا اسے بھی جہنم کہا جائے گا. یہاں پر رکھا جائے گا مومنین کو. جیسے ہی سارے مومنین جب عذاب سے کلیئر ہو جائیں گے اس جہنم کو ختم کر دیا جائے گا. اب اس جہنم کا وجود نہیں رہے گا, یہ جہنم ختم جب سارے مومنین وہاں سے نکل جائیں گے. لیکن بالآخر وہی بات کہ مومنین کو جہنم میں تو جانا ہے, کچھ مومنین ایسے ہوں گے. اب اللہ سورہ مدثر میں منظر بیان کر رہا ہے کہ کچھ جو جنت والے ہیں وہ جہنم کا منظر دیکھ رہے ہیں. دیکھیے جنت اور جہنم میں ایسا فاصلہ نہیں ہے کہ بالفرض جنت جو ہے وہ ایک جگہ پر ہے اور اس سے 10,000 کلومیٹر بعد جہنم شروع ہوتی ہے. نہیں, جنت ہے, جنت کے نیچے ہی جہنم ہے, صحیح ہے. جیسے انسان پل صراط سے گزرے گا, جب انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی تو بیان ہوگا, پل صراط سے گزرتے ہوئے نیچے ہی جہنم ہے. اسی طریقے سے جنت میں انسان جائے گا تو وہ جہنم کے مناظر دیکھ سکے گا, جہنم اسے نظر آئے گی, جہنم نیچے ہی ہے, سب نظر آ رہا ہے. اب پروردگار عالم بیان کر رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین, کہ جب یہ انسان جو جنت میں ہے وہ آئیں گے جہنم میں دیکھیں گے. اب کچھ چہرے نظر آئیں گے, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, کچھ چہرے نظر آئیں گے جس کے بارے میں انسان سوچ کر کہے گا ہاں ان کو تو جہنم میں ہی ہونا چاہیے تھا. بالفرض فرعون, نمرود, شداد, یزید, شمر, چھوٹے بڑے لوگ درمیانے سارے وہیں پر نظر آئیں گے, ہاں ان کو یہی ہونا چاہیے تھا, حق بنتا تھا ان کو یہیں پر رکھا جائے. اچھا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں حیران رہ جائے گا انسان, ارے حضور آپ بھی یہاں, آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ کو تو یہاں نہیں ہونا چاہیے, آپ کو تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا, آپ تو مومن ہیں, ایمان رکھتے تھے, آپ کو تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے فی جناتن, جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے یتساءلون, جو ان لوگوں سے سوال کریں گے. کن لوگوں سے؟ عن المجرمین, کچھ کرمنل سے, کچھ مجرموں سے سوال کریں گے. ما سلککم فی سقر, حضور آپ کیسے جہنم میں آ گئے, آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ آپ کو تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا, آپ کو یہاں کس چیز نے پہنچا دیا؟ اب وہ 4 چیزیں بیان کریں گے کہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہم یہاں پر آ گئے, ٹھیک ہے. اب وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز قالو لم نکم من المصلین, پہلا گناہ تو یہ ہے کہ ہم سب کرتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا گناہ یہ, صحیح, سب کچھ کیا ہم نے, بہت نیکیاں کی, اپنا نامہ عمل ہم نے نیکیوں سے بھر دیا, لیکن بس ایک چیز تھی وہ یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالفرض ظہر اثر پڑھ لیتے, مغرب عشاء پڑھ لیتے ہیں, لیکن فجر وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے معافی لے کر آئے, صحیح, ہمیں فجر میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, فجر میں ہی سب سے زیادہ پکڑ ہوگی. جو لوگ اپنا سر تکیے سے نہیں اٹھا سکتے وہ قیامت میں دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا. لم نکم من المصلین, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ ہوگا پہلا گروہ, صحیح ہے. دوسرا پھر وہ کیا کہیں گے کہ ہم کیوں جہنم میں ہیں؟ وہ کہیں گے لم نکن نطعم المسکین, فرمایا ہم اس لیے جہنم میں پہنچ گئے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. سوال, مسکینوں کو کھانا کھلانا کیا واجب ہے؟ سوال ہے, مسکینوں کو کھانا کھلانا کیا واجب ہے؟ اگر واجب نہیں ہے تو جہنم میں کیوں پہنچ گئے؟ مستحب پر تو کوئی عذاب ہی نہیں ہے. مستحب تو ہے, آپ نے کر لیا تو اچھا ہے, ثواب مل جائے گا, نہیں کیا تو کوئی عذاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. واجب پر ہوتا ہے نا کہ آپ نے واجب نہیں کیا تو عذاب ہے اس پر. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ لم نکن نطعم المسکین, ہمارا دوسرا گناہ اور ہماری دوسری غلطی یہ تھی کہ ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا. یہاں مراد ہے مالی واجبات, خمس, زکوٰۃ, فطرہ, رد مظالم, جو انسان پر واجب ہے, واجب تھے اور انہوں نے ادا نہیں کیے.
یہ خمس، اس سے دیگر سادات کا بھلا ہوتا ہے، دیگر مؤمنین کا بھلا ہوتا ہے. یہاں مراد ہے کہ ہم نے دوسروں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا. زکوٰۃ فطرہ اس کو مسکینوں تک پہنچانا چاہیے، غریبوں تک پہنچانا چاہیے. اس سے ان لوگوں کے گھر میں چولہے جلتے ہیں، ان لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسرے جتنے شرعی رکوم انسان پر واجب ہوتی ہے، اس سے دوسرے مسکینوں کا، دوسرے فقیروں کا فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے یہ نظام بنایا تاکہ امیر امیر تر نہ ہو جائے اور غریب غریب تر نہ ہو جائے. جو امیروں کے پاس پیسہ ہے اس میں سے کچھ نکل کر ان کے پاس چلا جائے تاکہ سب بیلنس ہو جائے. لہذا وہ کہیں گے ہمارا دوسرا گناہ یہ تھا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. دو گروہ ہو گئے. پہلا کون سا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. اور دوسرا مالی واجبات ادا نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسرا گروہ، اللہ اکبر، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ ہم گناہ کرتے تھے لیکن اپنے ارادے سے نہیں کرتے تھے. دو قسمیں ہیں گناہ کی. ایک انسان گناہ کے قریب جاتا ہے اپنے ارادے سے، خود گناہ کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، صحیح ہے، یہ اپنے ارادے سے جا رہا ہے. ایک گناہ ہے جو انسان اپنے ارادے سے کرتا ہی نہیں ہے، اس کی چاہت نہیں ہوتی، اس کی خواہش نہیں ہوتی، وہ اپنے ارادے سے گناہ نہیں کر رہا ہوتا، اسے پریشر میں کروایا جا رہا ہوتا ہے یا وہ کر رہا ہوتا ہے خود. جیسے بالفرض کون سے گناہ ہے جو پریشر میں کرتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، دوست نے کہا شراب پی لو، ہمارا ارادہ نہیں ہے پینے کا، لیکن اس نے بدبخت نے اتنا مجبور کیا کہ پیو بھائی، یہ بالفرض چرس لگاؤ، دو جو ہے وہ سٹے لگا لو تم بھی اس کے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن اس نے اتنا مجبور کر دیا اور اس نے اتنی زبردستی کی کہ ہمیں وہ گناہ کرنا پڑا. صحیح ہے، ایک مثال. دوسری مثال، بالفرض بیٹی کی شادی کرنی ہے، ہم نہیں چاہ رہے کوئی گناہ ہو لیکن چونکہ معاشرہ ایسا ہے تو گناہ کرنے پڑ رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، بالفرض جو ہے وہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، بالفرض بے پردگی ہو رہی ہے. ہم نہیں چاہتے تھے، ہمارا تو ارادہ ہی نہیں تھا گناہ کرنے کا، لیکن چونکہ معاشرہ ایسا ہو چکا ہے تو ہمیں مجبوراً گناہ کرنے پڑے تھے. ایک اور مثال دے دوں، بالفرض کسی نے کسی تقریب میں آپ کو انوائٹ کیا، کسی تقریب میں آپ کو بلا لیا، جا رہے ہیں، قدم اٹھ رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، پتہ ہے وہاں جائیں گے تو مکس گیدرنگ ہے، پتہ ہے وہاں پر گانے بجیں گے، پتہ ہے وہاں پر بے پردگی ہے، پھر بھی جا رہے ہیں. کیوں؟ اگر نہیں گئے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، اگر نہیں گئے تو ریلیشن بگڑنے کا خطرہ ہے. ان کے ساتھ حضور ہمارا بزنس چلتا ہے، وہ ہمارے پکے دوست ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار کے برتھ ڈے کی بالفرض بیٹے کی جو ہے وہ برتھ ڈے ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ سارے کے سارے وہ گناہ ہیں جو انسان ارادے سے نہیں کر رہا، کروائے جا رہے ہیں. یہ تیسرا گروہ جہنم کی آگ میں جلے گا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن ہمیں اتنا مجبور کر دیا گیا کہ ہم گناہ کرنے والوں کے ساتھ گناہ کر بیٹھے. صحیح ہے، یہ ہو گئے تین گروہ. چوتھا گروہ اور یہ آخری گروہ، یہ کون سا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم ان لوگوں میں سے تھے جو قیامت کا انکار کرتے تھے. بعض اوقات بہانے سے انکار کر دیتے تھے. بالفرض کسی گناہ کی طرف جا رہے ہیں، کسی نے یاد دلایا بھائی قیامت کا خوف رکھو، اللہ کا خوف رکھو، ارے کوئی قیامت نہیں آنے والی ہے، انکار کر دیا. گناہ کرنے جا رہے ہیں، دل میں ہے کہ قیامت آئے گی لیکن پھر بھی گناہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک طریقے سے قیامت کا انکار ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کا انکار کرتے تھے. اب چار گروہ ہو گئے، آپ کو میرا ساتھ دینا ہے. یہ کون کون سے چار گروہ؟ پہلا گروہ بے نمازی، جزاکم اللہ. دوسرا گروہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یعنی خمس، زکوٰۃ، جو مالی واجبات ہے وہ ادا نہیں کرتے تھے. تیسرا، ارے یہی تو اہم تھا، تیسرا گناہ کا ارادہ نہیں تھا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یا پریشر میں آ کر یا دوسروں کی دیکھا دیکھی میں کر لیا گناہ. صحیح ہے، یہ ہو گیا تیسرا گروہ. اور چوتھا گروہ قیامت کا کسی طریقے سے انکار کرتے تھے. اب جب انہوں نے چار گروہ بیان کیے، کہا کہ ہم یہ چار کام زندگی میں کرتے تھے اور فوراً کہا حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اچانک سے. ہم چاہتے تھے کہ شاید اپنی اصلاح کر لیں، ہم نمازی بن جائیں، ہم خمس، زکوٰۃ، دوسرے واجبات ادا کر لیں، ہم گناہ نہ کریں، ہم قیامت کا انکار نہ کریں. ابھی ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے تھے، حتی اتانا الیقین، فوراً موت آ گئی. آپ جانتے ہیں نا، موت انتظار نہیں کرتی، موت جلدی آ جاتی ہے فوراً. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا، مولا ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی جب روحیں نکلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا نے کہا موت اتنی تیزی سے آتی ہے اور روح اتنی تیزی سے نکالی جاتی ہے کہ جن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ان کو بند کرنے کا موقع نہیں ملتا اور جن کی بند ہوتی ہے انہیں کھولنے کا موقع نہیں ملتا. اب آپ سوچیے پلک جھپکنے میں انسان کو کتنی دیر لگتی ہے؟ چند لمحے، بلکہ لمحہ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں میں. اس میں انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جن کی آنکھیں کھلی ہے وہ کھلی رہ گئی، بند ہے بند رہ گئی. لہٰذا انسان اپنی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، گناہ کیے جا رہا ہے، ابھی تو موت میں ٹائم ہے. واللہ قسم بخدا ایسے افراد کو میں جانتا ہوں، اچھے خاصے چلتے پھرتے تھے، آپ نے بھی یقیناً مشاہدہ کیے ہوں گے، اچھے خاصے کل مل کر آئے، اگلے دن خبر آ گئی حضور گزر گئے. یہ موت ایسے ہی آتی ہے اچانک.
لہٰذا خوش قسمت وہ انسان ہے جو اپنی زندگی میں ہی ان چیزوں کی اصلاح کر لے. صحیح ہے. دیکھیے ایک تو یہ میں نے بیان کر دیا کہ موت اچانک سے آتی ہے, اور دوسرا ایک ڈیڈ لائن بھی ہوتی ہے. وہ ڈیڈ لائن کب انسان کو سمجھنی چاہیے؟ 40 سال کا ہو گیا وہ سمجھ لے ڈیڈ لائن ہو گئی. ٹھیک ہے. روایت کے جملے کہ اگر انسان 40 سال کا ہو گیا تو فرشتے آواز دے کر کہتے ہیں حضور اب یہاں آنے کی تیاری کرو, اب اللہ اللہ کرو, نماز روزے میں لگ جاؤ, جو گناہ کیے ان کی معافی مانگو. اب جو ہے وہ کسی وقت بھی تمہارا ہماری طرف بلاوا آ سکتا ہے. اب یہ نہیں سمجھو کہ جو ہے وہ 70 سال جئیں گے, 80 سال جئیں گے, 60 سال جینا ہے. نہیں حضور 40 سال جی لیے, اب آپ آگے ایک ایک دن ایک ایک لمحہ بھی جی رہے ہیں, یا آپ بونس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جب تک آپ جی رہے ہیں جدھر ہمارا بلاوا آ گیا آپ کو ہمارے پاس آ جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 40 سال تو ڈیڈ لائن ہے, لیکن پھر بھی یہاں پر جو ہے وہ جو 40 سال کے افراد نہیں ہیں وہ یہ سوچنے لگے حضور ابھی تو 40 سال ہونے میں ٹائم ہے, ابھی تو 10-15 سال رہتے ہیں, ایسا نہیں ہم جو ہے وہ ابھی جو کام کرنے کر لیں. نہیں ایسا نہیں ہے. موت کبھی بھی آتی ہے, اچانک سے آ جاتی ہے, پلک جھپکتے ہوئے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند, اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اچھا یہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم یہ 4 کام کرتے تھے اور حتی اتانا الیقین فوراً ہمیں موت آ گئی اور ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکے. اب یہ 4 باتیں ان کی تھی. اب آگے پروردگار عالم کا فیصلہ سنیے. پروردگار عالم کا فیصلہ ہے ما تنفعہم شفاعت الشافعین. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی قسم کی شفاعت کام آنے والی نہیں ہے. کوئی سورس نہیں چلنے والی ان کے لیے, کوئی سفارش نہیں چلے گی, کوئی شفاعت نہیں ہوگی ان کے لیے. یہ وہ ہے اپنا عذاب بھگتیں, جتنا ٹائم سزا بھگتنی ہے بھگتیں, اس کے بعد مومن ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے. لیکن کوئی ان کی سفارش نہیں کرنے والا. محمد و آل محمد میں سے کسی کی شفاعت انہیں نصیب ہونے والی نہیں ہے. یہ 4 لوگ, یہ میں نے آپ کو بیان کر دی کون کون سے 4 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک بات ہو گئی ہماری. ایک لمحے کے لیے میں روک رہا ہوں آپ کو. اب 2 تقریریں جو پچھلی قیامت کے موضوع پر ہوئی اور اب تک جو ہم تقریر کر چکے ہیں, اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان جو ہے وہ کر دیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ قیامت میں لوگوں کو لایا جائے گا, کس کس حالت میں لایا جائے گا, کس کس شکل میں لایا جائے گا, اور جہنم میں کن لوگوں کو جانا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال آئے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے مولانا صاحب آپ نے عذاب تو بتا دیے, ڈرا تو دیا کہ ان کو جہنم میں جانا ہے, ان کو چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا, ان کو بندروں کی شکل میں, ان کو لعنت دیں گے لوگ, یہ وہ لوگ ہوں گے, سب آپ نے بیان کر دیا. مولانا صاحب کوئی ایسے کام بھی بتا دیں جو بچنے والے ہوں, جو ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے. ایسے کون سے کام ہیں؟ اب دیکھیے 3 کام آج کی حد تک بیان کر رہا ہوں, لیکن یاد رکھیے گا پہلے ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں یہ 3 کام کر لیں باقی یہ گناہ ہیں یہ چلتے رہے, مسئلہ نہیں ہے. نہیں, ان سے تو پہلے چھٹکارا پانا ہی ہے, ان سے تو اپنے آپ کو بچانا ہی ہے. جتنا بیان کر دیا, 3 چیزیں اور بیان کر رہا ہوں جو انسان کو بہت کام آنے والی ہے قیامت کے میدان میں. نمبر 1 سورہ نمل کی آیت ہے, آیت کا نشان ہے 89, توجہ رکھیے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. فرمایا جو ایک خاص نیکی لے کر آئے. دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا من جاء حسنۃ جو نیکی لے کر آئے, نہیں, من جاء بالحسنۃ, الف لام لگ گیا, الف لام یہاں پر معرفہ والا ہے, یعنی جو ایک خاص نیکی لے کر آ جائے, فلہ خیر منہا, ہم اس ایک نیکی کے بدلے اسے اجر ہی دیتے رہیں گے, بہت بہترین اجر دیں گے, اور بہت دگنا تگنا نہ جانے کتنا, جو پروردگار عالم کی وسعت میں اتنا اجر دیتے رہیں گے. اور کیا ہوگا, وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اور یہ والی جو نیکی لے کر آئے گا تو یہ ان لوگوں میں سے آئے گا جو قیامت کی تمام ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا, انہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونے والا. من جاء بالحسنۃ, جو ایک خاص نیکی لے کر آ جائے. اب دیکھیے قرآن کا ترجمہ ہم اپنے حساب سے تو طے کر نہیں سکتے, ترجمہ ہو جائے گا لیکن تفسیر کون بتائے گا. لہذا اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر جب گئے اور مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ نیکی سے کیا مراد ہے, کون سی ایسی نیکی ہے کہ جو نیکیوں کو دگنا بھی کیے جا رہی ہے, اجر کو بڑھاتی بھی جا رہی ہے اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچا بھی رہی ہے. مولا نے فرمایا المعرفۃ والولایۃ وحبنا اہل البیت. فرمایا ہم اہل بیت کی محبت لے کر آنا, قیامت کی ہولناکیوں سے بھی بچ جاؤ گے, نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا. ہماری ولایت لے کر آؤ, بشرط یہ کہ ولایت سلامت ہونی چاہیے. جب قیامت کے میدان میں پہنچو تو ہماری محبت سلامت ہو, تمہارے پاس ہماری محبت ہونی چاہیے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کرتے ہیں لیکن پھر وہ ٹریک سے اتر جاتے ہیں, پھر ان کے پاس محبت رہتی نہیں. نہیں, محبت ہونی چاہیے. اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے مطابق زندگی گزاری جائے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ لوگ جیسے چاہتے تھے کیا آپ کے امام ویسے ہی ہیں؟ آپ لوگ جیسا چاہتے تھے, جیسا امام آپ لوگوں کو چاہیے تھا, آپ لوگوں کے امام ویسے ہی ہیں, یا نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کوئی کمی نظر آتی ہے آپ لوگوں کو؟ جیسا چاہتے تھے ویسے ہی ہے. آپ چاہتے تھے ہمارا امام بہادر ہونا چاہیے, کبھی میدان جنگ سے بھاگنے والا نہ ہو, آپ کا امام ایسے ہی ہے.
آپ چاہتے تھے کہ ہمارا امام سخی اور کریم ہونا چاہیے، آپ کا امام ایسا ہی ہے۔ آپ چاہتے تھے ہمارے امام میں صبر اعلیٰ درجے پر ہونا چاہیے، شکر اعلیٰ درجے پر ہونا چاہیے، آپ کا امام ایسا ہی ہے۔ کوئی ایک لمحہ آپ کو صبر اور شکر سے خالی نہیں ملے گا۔ آپ کا امام ایسا ہی ہے جو عبادت گزاروں کی زینت ہے، جو راتوں رات سجدے کرتا ہے، جو دن میں ہزار ہزار رکعتیں نماز پڑھتا ہے۔ آپ کا امام ایسا ہی ہے جس کی ایک تلوار ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ کا امام ویسے ہی ہے جس کا چلنا عبادت، جس کا سونا عبادت، جس کا بیٹھنا عبادت، جس کا اٹھنا عبادت، جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ آپ کا امام ویسا ہی ہے جو آپ کو پل صراط سے پار کروائے گا، جنت میں لے کر جائے گا، جنت میں اعلیٰ درجہ دلوائے گا، قبر میں آئے گا، برزخ میں کام آئے گا۔ آپ کا امام ایسا ہی ہے، جیسا آپ چاہتے تھے آپ کو ویسا امام ملا۔ چوتھے امام نے یہی سوال پوچھا تھا اپنے چاہنے والوں سے، تم جیسا چاہتے ہو کیا ہم ویسے ہی ہیں؟ کہا مولا آپ ویسے ہی ہیں۔ امام نے فرمایا بس اب جیسا ہم چاہتے ویسے تم بن جاؤ، ویسے ہو جاؤ جیسا اب ہم چاہتے ہیں۔ ہم ویسے ہی ہیں جیسا تم چاہ رہے تھے، جو جو صفتیں تمہارے ذہنوں میں آتی تھی ہم ویسے ہی ہیں۔ اب جیسا ہم چاہتے ہیں کم از کم اتنے بن جاؤ، اتنے نہ صحیح کچھ حد تک تو بن جاؤ کہ امام کے سامنے کم از کم نظر اٹھا کر دیکھ لیں۔ تو پہلی چیز جو قیامت کے میدان میں کام آنے والی ہے وہ ہے محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت۔ دوسری نیکی، اور یہ محبت اہل بیت تو یقیناً وہ نیکی ہے جو ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ وہ نیکی ہے۔ دوسری نیکی وہ آپ زندگی میں معمولاً انجام دے سکتے ہیں۔ روایت کے جملے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، فرمایا من قرأ سورۃ العصر فی نوافلہ، فرمایا جو کوئی بھی سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کر لے اپنی مستحب نمازوں میں۔ سورہ عصر کون سا سورہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ سب کو یاد ہے۔ یہ اپنی نوافل میں، مستحب نمازوں میں، کبھی شکر کی نماز پڑھ لی، کبھی مغرب کی نوافل، ظہر کی نوافل، فجر کی نوافل، کبھی نماز شب، کبھی کوئی اور نماز شب قدر، یا نماز شب قدر کا تو مخصوص طریقہ ہے، اس کے علاوہ دیگر مستحب نمازیں جس میں پڑھ لی آپ نے سورہ عصر۔ روایت کے جملے ہیں بعثہ اللہ یوم القیامت مشرقا وجہہ، فرمایا اللہ اسے جب قیامت میں مبعوث کرے گا نا، جب یہ قبر سے نکلے گا تو فرمایا اس کا چہرہ روشن ہوگا، پتہ چلے گا یہ وہ ہے جو نوافل میں سورہ عصر پڑھا کرتا تھا، اس کا چہرہ چمکدار ہوگا، اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ بس نہیں، ضاحکا سنہ، فرمایا جب یہ قیامت کے میدان میں آئے گا ہنستا آئے گا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، اور ایسے مسکرا رہا ہوگا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے صرف تبسم، مسکرانا، ایک ہوتا ہے ایسے مسکرانا کہ انسان کے دانت نظر آنے لگے۔ ضاحکا سنہ، ایسے مسکرائے گا کہ اس کے دانت نظر آئے گا، یعنی بڑا خوش ہے یہ، ضاحکا سنہ، بڑا ہنس رہا ہوگا، یہ بڑا خوش ہوگا۔ اور وَقَرِيرَةً عَيْنُهُ، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، یعنی قیامت میں ایسی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جو سورہ مبارکہ عصر کو اپنی نوافل میں پڑھتا ہوگا، سنت نمازوں میں پڑھتا ہوگا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور تیسری بات، اور یہاں پر تقریر کا اختتام ہوگا، ایک اور بات، اور بڑی اہم بات ہے آج کے دور کے حساب سے۔ مولانا نے ایک اور نیکی بیان فرمائی، فرمایا من اعانا اخاہ المغموم، فرمایا جو اپنے مومن بھائی کو غم کی حالت سے نجات دلا دے۔ صحیح ہے، آپ جانتے ہیں اگر بالفرض کوئی مومن ہے جو غم کی حالت میں، بالفرض وہ قرضے میں ہے، بہت زیادہ ادا نہیں کر سک رہا، اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری جو ہے وہ جمع پونجی لٹا دیں اور سب کچھ جو ہے وہ بیچ باچ کر اس کی مدد کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روایت میں لفظ ہے بما فی وسعہ، جتنی تم میں طاقت ہے، جتنی اللہ نے تمہیں قدرت دی ہے، جتنا تم کر سکتے ہو۔ بالفرض اس پہ قضا ہے 10 لاکھ روپے کا، آپ 5,000 دے سکتے ہیں، آپ 5,000 کے ذریعے سے مدد کریں، ٹھیک ہے۔ مولا نے کہا جو بھی مومن بھائی کی اور مومن بھائی کو غم سے نجات دلائے، وَأَرَاحَهُ مِنْ ہَمٍّ وَغَمٍّ، اور تمام پریشانیوں سے جو ہے اس کے پاس اس سے راحت دلائے، اسے سکون فراہم کرے۔ بالفرض اس کے گھر میں فاقے تھے، کوئی اور بات تھی، آپ نے جو ہے وہ تھوڑی جا کر مدد کر دی، اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیا، چھپکے سے جو ہے وہ مدد کر دی اس کی کسی طریقے سے۔ مولا نے آگے فرمایا من اعان فی قضاء حاجتہ، فرمایا اور کوئی وہ حاجت دل میں رکھتا تھا، آپ نے مدد کی اور اس کی وہ حاجت پوری کر دی۔ بالفرض ایک مومن ہے زیارت پر جانا چاہتا تھا، بالفرض ایک قافلہ ہے جو لاکھ روپے میں جا رہا تھا، آپ نے دیکھا اس کے پاس 50,000 ہے، آپ نے 50,000 اور جمع کر دیے، وہ زیارت پر چلا گیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی حاجت پوری کر دی۔ اب یہ مثالیں دے رہا ہوں، باقی آپ سمجھ سکتے ہیں کون کون سی حاجتیں ہو سکتی ہیں، کس طریقے سے غموں سے نجات دلوا سکتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو سکون فراہم کر سکتے ہیں، جو کر سکتا ہے اور جیسے جیسے کر سکتا ہے، جتنی اس میں طاقت ہے۔ مولا نے فرمایا فَلَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ رَحْمَةً، فرمایا اللہ اس کو 72 رحمتیں عطا کرے گا۔ کتنی رحمتیں؟ 72 رحمت عطا کرے گا۔ وَيُعْطِيهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا رَحْمَةً وَاحِدَةً،
فرمایا لیکن دنیا میں ایک ہی رحمت دے گا، اور اس ایک رحمت کا صدقہ یہ ہوگا کہ جب مومن بھائی کو اس نے غم سے نجات دی، اسے سکون دیا، اس کی حاجت کوئی پوری کر دی، فرمایا ایک رحمت کا یہ صدقہ ہوگا دنیا میں کہ اللہ غربت کو اس کے قریب نہیں آنے دے گا۔ ایک کا صدقہ یہ ہوگا، ایک رحمت جو اللہ دنیا میں عطا کرے گا، اس کی وجہ سے اس کے قریب کبھی بھی فقر، غربت، پریشانیاں کبھی بھی نہیں آئے گی اگر اس نے مومن بھائی کی مدد کر دی، اس کو جو ہے وہ غم سے نجات دلائی، اس کو سکون فراہم کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا 71 رحمتیں پروردگار عالم نے آخرت کے لیے رکھی ہے، اور یہ 71 رحمتیں اسے قیامت کی تمام ہولناکیوں سے بچا لے جائے گی۔ صحیح ہے؟ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، محبت اہل بیت، سورہ مبارک عصر، اور مومن بھائی کی کسی بھی طریقے سے مدد کرنا۔ آپ مدد نہیں کر سکتے، روایت میں کیا لفظ ہے؟ بما فی وسعہ، جتنی آپ میں طاقت ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر مدد نہیں کر سکتے، ایک فون تو استعمال کر سکتے ہیں، بالفرض آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ جانتے ہیں فلاں بندہ اس کا کام کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ جائے گا تو کام نہیں ہوگا، لیکن میں فون کر دوں گا تو ہو جائے گا۔ آپ بیچ میں ریفرنس کا کام کریں اور اس کا کام کروا دیں۔ مولانا نے کہا 72 رحمتیں عطا ہوں گی، ایک ایسی ہوگی دنیا میں کہ تمام غربتوں سے نجات، اور 71 ایسی ہوں گی کہ قیامت کی تمام ہولناکیوں سے نجات مل جائے گی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جو کچھ سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ میرے پالنے والے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ